سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد۔ اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے، کوئی تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمائی، عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا۔ انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا۔ مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں۔ تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا۔ میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے۔
میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے مطابق۔ بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا۔ محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں۔ جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کچلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں، لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا؟ فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی۔ ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں، حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا۔ کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا، 2-3 دفعہ پینے کو چائے ملے گی، اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے۔ اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے، اس پر تم نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ 3 وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے، پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مالک اسے رکھے گا؟ بولتے نہیں آپ حضرات، رکھے گا اسے، چھٹی کرا دے گا۔ وہ کہے گا تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ اب جو مطالبات تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورا ہی نہیں کیا۔ اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی زمین پر گزارا بھی کیا، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا، اللہ نے اولاد دی ہمیں، اللہ نے صحت دی، سارا کچھ دیا، تو جو مطالبات ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے۔ اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو، تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، میرے رستے میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو، آگے بڑھو، وہ ہم نے کب کرنا ہے؟ وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی؟ اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا۔ ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے، آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں۔ روز ذائقہ محسوس کرتے تھے، طلب پیدا کرتے تھے۔ ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی طرف بڑھنا، محسوس کرنا کہ میرا رب ہے، محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کوئی رزق دیتا ہے۔ ہمارے صوفیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں، کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے، جو مجھے نوازنے والا ہے، جو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے رب کی چاہت کرتے، اپنے رب سے محبت کرتے، اپنے رب کی طلب پیدا کرتے، شوق بڑھاتے روز عبادت کا۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا۔ 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، تہجد پڑھتے، صلاۃ اللیل پڑھتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلے پہ آ کے بیٹھ جاتے۔ لیکن وہ درد، وہ ذائقہ، وہ کیفیت، وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں۔ قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو۔ حضرت سلطان بابو فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو، وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ۔ حضرت
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے